ایک ہوتا ہے مسئلہ معلوم کرنا اس وجہ سے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے کاروبار کے سلسلے میں، شادی بیاہ کی رسومات کے سلسلے میں، اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے پیسے کے لین دین کا، اور ہم اس کیس میں پھنس جاتے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں اس کا شرعی حل معلوم کیا جائے. تو ہم جاتے ہیں علماء کے پاس اور شرعی حل معلوم کر لیتے ہیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایک شخص ضرورت محسوس کرتا ہے تو علماء کے پاس جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ریگولر نہیں جا رہا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں علماء کے پاس چلا جاتا. یہ ہماری میجر مسٹیک ہے. یاد رکھیں کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کو معلوم ہے کہ میری کیا ضرورت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ قابل تشویش بات ہے کہ ایک شخص کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری کیا ضرورت ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہی ہے کہ ہمیں قدم قدم پر شرعی رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن ہم اس ضرورت کو محسوس نہیں کرتے ہیں. ہم اس بات پہ توجہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں خود جا کر علماء کے بیانات سننے چاہیے، خصوصاً اہل علم کی مجالس اختیار کرنی چاہیے، اس کو غور سے سننا چاہیے، تاکہ اس کو سننے کے بعد انسان کو خود بخود احساس ہوتا ہے فلاں مسئلے میں تو واقعی مجھے ضرورت تھی، لیکن مجھے خود نہیں پتہ تھا کہ مجھے اس کے بارے میں ضرورت ہے اور مجھے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے علم سیکھنا چاہیے. تو پھر آہستہ آہستہ انسان الحمدللہ بہت سی مسائل کی ضرورت کو محسوس کر کے ان کا حل حاصل کر لیتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ جیسے ہمارا پروگرام احکام شریعت آتا ہے، اس میں ہم مسائل وغیرہ بیان کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، بلکہ فیملیز میں کہوں گا ایسی ہیں کہ جب ہم نے طلاق کے مسائل بیان کیے تو انہوں نے رجوع کیا. یعنی وہ اپنی ایک لائف گزار رہے ہیں، بالکل نارمل لائف ہے، بالکل پرسکون لائف ہے بظاہر، انہیں کوئی اپنی شادی سے متعلق، طلاق سے متعلق مسائل معلوم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی. لیکن جب انہوں نے طلاق کے مسائل سنے تو احساس ہوا کہ بعض چیزیں ایسی بیان ہو رہی ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا. اچھا ایسا ہوا تھا تو کیا ایسا رزلٹ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا. تو پھر تشویش پیدا ہوئی کہ اچھا تو پھر ہمیں معلوم بھی کرنا چاہیے. جیسے ایک دفعہ ہم نے مسئلہ بیان کیا کہ جس طرح زبان سے طلاق ہو جاتی ہے، ایسے ہی لکھ کر بھی طلاق ہو جاتی ہے. تو ایک بہن نے ہم سے رجوع کیا اور انہوں نے بتایا کہ خود لکھا انہوں نے کہ ہم بھی جاہل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، میرے شوہر بھی جاہل ہیں، اور میرے شوہر نے آج سے کم و بیش 20 سال پہلے مجھے زبان سے طلاقیں دیں، 3 طلاقیں دیں. اور جب میں نے کہا کہ تو طلاق ہو گئی تو میرے شوہر نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا کہ بے وقوف تجھے پتہ نہیں طلاق تو لکھ کر ہوتی ہے، زبان سے کوئی ہوتی ہے. تو میں خاموش ہو گئی. وہ کہتی ہیں کہ 20 سال بعد ایک ہم نے آپ کا پروگرام دیکھا اور اس میں آپ نے بتایا کہ زبان سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، لکھ کر بھی طلاق ہو جاتی ہے، تو آج یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہوا، تو پھر ہم نے جدائی اختیار کی ہے. اب آپ غور کریں کہ اس کم علمی کی وجہ سے ان کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ مسئلہ سیکھنے کی ضرورت تھی، لیکن جب انہوں نے سنا تو احساس ہوا کہ ہمیں ضرورت تھی. اس کا مطلب ہے کہ انہیں خود اپنی ضرورت کا احساس و شعور ہی حاصل نہیں تھا، اور جب انہوں نے سنا، اپنی ضرورت کا احساس ہوا، تو 20 سال سے لگاتار چلنے والے ایک گناہ کا سلسلہ منقطع ہوا. دیکھیں کم علمی عذر نہیں ہے. ہمارا مذہب اسلام مکمل مذہب ہے، اور پھر پاکستان ایک دارالاسلام ہے، بلکہ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، علماء موجود ہیں، وہاں پر ہم سیکھ سکتے ہیں علماء سے جا کر. تو وہاں جہالت عذر نہیں ہے. لہٰذا اگر 20 سال تک وہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ وغیرہ کے پروسیس کے ساتھ رہتے رہے تو یہ گناہ ہوتا رہا 20 سال تک. اور گناہ بھی کون سا ہے؟ یہ زنا ہے. اس لیے کہ جب مرد 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے روڈ پہ چلنے والے 2 اجنبی. اور پھر ان اجنبیوں کا ساتھ رہنا اور پھر 20 سال گزارنا، اور اس 20 سال میں بچوں کا بھی پیدا ہونا. تو آپ غور کریں کہ اگر ایک انسان علم کی ضرورت کو محسوس نہ کرتے ہوئے